اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک ٹاپک جو ہے جس کے اوپر بہت کم کہا گیا اور لکھا گیا ہے، آج میرا موڈ تھا کہ اس کے اوپر تھوڑی بات کی جائے، وہ ہے باپ۔ ماں کے اوپر بڑا کچھ لکھا گیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ماں کا مقام بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ اپنی کوکھ سے وہ ایک بچے کو پیدا کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو پالتی ہے۔ سردیوں میں خود اس کے پیشاب والے بستر پہ وہ لیٹ جاتی ہے، لیکن اس کو وہ خشک بستر فراہم کرتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے، ادروائز ٹیک کیئر اس کی کرتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، دہلاتی ہے، اس کو لباس اس کا پہنانا، ہر چیز کا خیال رکھنا، اگر بیمار ہو گیا تو اس کا علاج جو ہے اس میں توجہ دیتی ہے۔ لیکن اس میں ایک پہلو جو ہے جو ہمیشہ جس کے اوپر بہت کم کہا گیا ہے اور بلکہ شاید کہا ہی نہیں گیا کہ یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جو سپورٹ پرووائڈ کر رہا تھا وہ کون ہوتا ہے؟ وہ باپ۔ یعنی وہ تمام فیسلٹیز، تمام جو مالی جس پہ خرچہ آتا ہے، جن چیزوں کے اوپر جو بچے کی نگہداشت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ کون پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے؟ جنرلی وہ باپ کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی جنرلی میں نے اس لیے کہا کہ بعض کا کچھ خواتین بھی پروفیشنل لیڈیز ہوتی ہیں، وہ جاب کر رہی ہوتی ہیں، کوئی پروفیشنل اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ سنگل موم بھی ہوتی ہیں۔ اکثر سوشل میڈیا پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے باپ ساتھ نہیں ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، باپ سے علیحدگی ہوگی ماں کی، تو ظاہر ماں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے، تو وہ پھر ان کو پالتی ہے۔ لیکن جنرلی جو ہے یہ ہے کہ تمام فیسیلیٹیشن جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی رہائش کا بندوبست کر کے دینا جہاں بچے جو ہیں آزادی کے ساتھ اور کمفرٹیبلی رہ سکیں، پھر ان کو وہ ماحول پرووائڈ کرنا، ان کی ماں کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور کمانا باہر سے اتنی کی انکم پیدا کرنی کوشش کرنا ہر لیول پہ۔ اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا تو ظاہر ہے وہ سینئر پوزیشن پہ ہوگا، وہ اس کی انکم ہوگی۔ جو نہیں پڑھ سکا وہ مزدوری کرے گا، لیکن وہ کرے گا صحیح، اور کرے گا کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے کرے گا۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں جی کہ اچھا یہ جو میری آج کا بیان ہے، اس کو مائیں جو ہے یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے کوئی اگینسٹ یہ بات کر رہا ہوں، چونکہ میں نے خواتین کے اوپر میرے 3-4 بڑے مدلل بیانات موجود ہیں جو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، پڑے ہوں گے وہاں پہ۔ تو مطلب خواتین کا ایک اپنا رول ہے، ماں کا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو رول ہے اس کا، ماں کی جو محبت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو صرف اس لیے میں آج باپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک پہلو ہے وہ آپ پہلے کو اگنور ہوا ہے۔ جنرلی جتنے بھی ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، جتنے بھی ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، انہوں نے اتنا زیادہ باپ کے بارے میں بات نہیں کی جس طرح کہ ماں کے بارے میں بات کی ہے۔ باپ جو ہوتا ہے اس نے باہر کی دنیا میں ڈیل کرنا ہوتا ہے، وہ انکمفرٹیبل ماحول میں اکثر ہوتا ہے۔ یعنی باہر جو لوگ ہیں، اگر وہ جاب کر رہے ہیں تو وہاں اس کے کولیگز ہیں، اس کے سینئرز ہیں جو اس کے رشتہ دار نہیں ہیں اور دوست بھی نہیں ہیں، وہاں پہ اس سے انہوں نے کام لینا ہے اور اس نے کام کرنا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو سیلری ملنی ہے، تنخواہ ملنی ہے، یا مزدوری کرنی ہے تو مزدوری ملنی ہے اس کو جو محنت کرے گا۔ تو وہاں پہ اس کو بالکل میرٹ پہ ڈیل کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، جبکہ ماں جو ہوتی ہے گھر میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی ڈیلنگ عام طور پہ جو ہوتی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو ماں کی بڑی پیاری، باپ کی بڑی پیاری، بہن بھائی اگر ہے تو بھائی اس کا ہر طرح خیال کرتے ہیں، اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں، اس کو کسی بھی مشکل سے بچاتے ہیں۔ پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ خاوند کے پاس آ جاتی ہے، تو پھر خاوند جو ہے اس کی وہ غیرت بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اور ہمارے دین میں بھی جو نان نفقہ ہے، جو بیوی ہے اس کا ذمہ دار خاوند کو ٹھہرایا ہے، تو پھر وہ جاتا ہے، کماتا ہے اور آ کے ان کو دیتا ہے۔ تو اس کی ڈیلنگ اب خاوند کے ساتھ ہے۔ پھر آپ جب آگے بچے ہو جاتے ہیں تو بچے اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جتنے بھی زیادہ تر ڈیلنگ ہے اس کی وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب عزیز رشتہ دار کے ساتھ آپ ڈیلنگ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا ریگارڈ بھی کرتے ہیں، یقیناً، کیونکہ ان کو ایک تھوڑا سا حیا ہوتی ہے، اس کو ریگارڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہماری رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے نا، میری بہن ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری ماں ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری بیٹی ہے،
تو یہ ریگارڈ تو یقیناً اس کو ملتا ہے. جبکہ مرد جو ہے وہ عام طور پر چونکہ باہر ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جاب پہ ہے، مزدوری پہ ہے، کاروبار میں ہے، تو وہاں پہ جتنے لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہے وہ آلموسٹ 100% ہی غیروں کے ساتھ ڈیلنگ ہے. وہاں پہ اس کا اپنا جو اخلاق ہے، اپنی جو ڈیلنگ ہے، اس کے بدلے میں اس کو جوابی طور پہ اخلاق بھی ملتا ہے اور ڈیلنگ ملتی ہے. اور کئی بار ٹف حالات ملتے ہیں، مشکل حالات ملتے ہیں، کئی بار بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کاروبار میں اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی اس کو ملتی ہے. جاب پہ ہے تو وہاں پر بھی جو ورک پلیس ہے وہاں پر بھی مختلف مسائل، سینئر خوش نہیں ہے تو پھر بڑی اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. کولیگز اگر اس کے ساتھ ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بن سکے تو وہاں پر بھی ٹینشن رہتی ہے. تو اس طریقے سے جو مرد ہے وہ اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ مشکل سچویشن جو ہیں ان کو دیکھتا ہے اور ان کو وہ برداشت کرتا ہے. کن کے لیے برداشت کرتا ہے؟ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے. اب ماں جو ہے ظاہر بات ہے کہ جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کی ظاہر بات ہے کہ اسکول گوئنگ ہو گیا، پھر اس کے بعد کالج گوئنگ ہو گئے، پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے، تو ماں کا گھر کے اندر ایک رول جو ہے برقرار رہتا ہے اور مرکزی رول ہوتا ہے. ایون شادیاں بھی ہو جائیں، بے شک جو نئی خواتین ان کے گھروں میں آتی ہیں جو بیویاں بن کے آتی ہیں بچوں کی، ان کی عام طور پہ خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ عام طور پہ کہ ان کو انڈیپینڈنس ملے. لیکن جنرلی کئی جگہ مل بھی جاتی ہے، لیکن جنرلی یہ دیکھنے میں آیا کہ ماں کا رول پھر بھی برقرار رہتا ہے. ماں کا رول جو ہوتا ہے ایک محبت کا، ایک احترام کا رول، وہ برقرار رہتا ہے. بچوں کی اٹیچمنٹ بھی اس کی ہوتی ہے ماں کے ساتھ بچوں کی، اور کیونکہ باپ باہر ہوتا ہے تو زیادہ تر ٹائم جو ہے جب اسکول سے یا کالج سے آتے ہیں تو ماں کے ساتھ گزارتے ہیں. اس لحاظ سے ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کا بعض کا کچھ مائیں ناجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہیں. وہ باپ کو ایک ویلن کے طور پہ پینٹ کرتی ہیں، سم ٹائمز اس کی برائیاں بتاتی ہیں، اس کے کریکٹر کے اوپر بعض کا تو باتیں کرتی ہیں کہ یہ اس کا یہ تھا، وہ تھا، فلاں جگہ مارچ کا تھا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ بعض کا جو آپ کہہ لیں کہ میں کم عقلی کہوں گا، وہ خواتین جو تھوڑی کم عقل ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ اس کا تھوڑا رول جو ہے وہ ایک برے انسان کا بچوں کے ذہن میں بننا شروع ہو جاتا ہے اور ماں کی بات پہ بلیو کیا جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم پھر گھروں میں شرارے بکھر جاتے ہیں. اب باپ کی چونکہ گھر میں وہ وقت نہیں رہتی، وہ احترام نہیں رہتا دل سے جو ہوتا ہے احترام، اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ پھر انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک سٹیج پھر آتی ہے کہ سم ٹائم وہ گھر جو ٹوٹ بھی جاتے ہیں، بچے الگ ہو جاتے ہیں، اور ماں جو ہے پھر سہارا تلاش کر رہی ہوتی ہے، پھر وہ خاوند کا سہارا دوبارہ لینے کی کوشش کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ خاوند کو استعمال کرے بچوں کے خلاف یا بچوں کو سیدھا کرنے میں. تو اس طرح کی پھر سچویشن بن جاتی ہے. اب کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں جب آپ تخت پہ پڑھا تو لکھا جاتا ہے ماں کی دعا، باپ دعا نہیں کرتا. کہاں لکھا کہ باپ دعا نہیں کرتا؟ لکھا ہوتا ہے جی ماما نے جو لب دیا. باپ کہاں ملتے ہیں مجھے بتائیں نا. باپ کیا کسی فیکٹری میں بنتے ہیں؟ کیا امریکہ سے ملتے ہیں؟ کیا یورپ کے کسی ملک میں مینوفیکچر ہو رہے ہیں باپ؟ پاکستان کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر کہیں باپوں کو خریدا جا سکتا ہے، لایا جا سکتا ہے، باپ تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا. لیکن ہمیشہ پروجیکشن جو ہے وہ ہمیشہ وہ ہوتی ہے کہ ماں کے ذہن سے. پھر اس کے بعد باپ کے جو رشتے دار ہیں، ایک ڈیلیما یہ بھی ہے کہ ماں جو ہے وہ آہستہ 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 وہ اپنے بچوں کے ذہن کے اندر یا ذہان کے اندر وہ باپ کے خلاف تو وہ بات کر ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ باپ کے جو رشتے دار ہیں ان کو بھی وہ ایز ولن پینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ کہ تمہارا چچا، تمہارا تایا اس طرح اس نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں وقت میں یہ کیا، یہ ظلم کیا، ٹھیک ہے نا، تمہاری پھپھی ایسی تھی، تمہاری پھپھی نے ایسا کیا ویسا کیا. اور پھر اپنے جو اس کے ہوتے ہیں بھائی، جو ماموں ہوتے ہیں اور خالائیں ہوتی ہیں، ان کی تعریف اور ان کی طرف آنا جانا ذرا زیادہ. اور اپنے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو نانا نانی جو ہیں ان کے آنا جانا ذرا زیادہ، ان کی ایک پازیٹیو پکچر جو ہے پینٹ کی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے ٹلٹ کر جاتے ہیں، وہ ماں کی طرف تو ہوتے ہی ہیں، وہ ننہال کی طرف ٹلٹ کر جاتے ہیں. اور دادا دادی، چچا تایا، پھپھی وغیرہ وغیرہ،
वो एक बैड करेक्टर के तौर पर उनके माइंड में होते हैं कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया हुआ हमारी माँ के साथ, और ये किया वो किया हुआ। उससे फिर वो आमतौर पर होता है कि बाप से तो थोड़ा मजबूरी है, दूर हटना मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर बाप है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, और ना इसको घर से निकाला जा सकता। कई बार निकाल भी देते हैं, वैसे कई जगहों पर कई वाक़यात मैंने देखे हैं, एज प्रैक्टिसिंग लॉयर कई वाक़यात देखे हैं कि बाप को घरों से निकाल भी दिया जाता है। बल्कि बात लंबी हो गई, मैं करना नहीं चाहता। एक बैरिस्टर साहब थे, बड़े काबिल बैरिस्टर अपने ज़माने में, तो एक स्टेज आई कि जब वो अकेले थे, बीवी पहले फोत हो गई, तो जो बेटा था और बेटी थी उन्होंने मिलके बाप को कारपोर्ट में बिठा दिया, बस वहां पे चारपाई लगा दी। तो लेकिन फिर उनका एक पुराने दोस्त थे एसपी साहबा, वो दुनिया में नहीं, फोत हो चुके हैं, तो उन्होंने फिर वो इंटरफियर किया और थोड़ा अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। तो फिर वो जो चूंकि बाप अपनी जिंदगी में वो सारा कुछ लगा दिया था उन्होंने अपने बच्चों के नाम ना। आमतौर पर होता है ना कि चलो यार ये मरने के बाद इन्हीं का होना है, तो इन्हीं को दे दो ताकि कल कला के उनको मेरे मरने के बाद तकलीफ ना हो। यानी बाप या माँ जो भी है उनकी आमतौर पर ख्वाहिश होती है कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो जिंदगी में कभी, तो कई बार वो ऐसा कर जाते हैं। तो ऐसा उन्होंने किया था, तो फिर वो प्रॉब्लम उनको हुआ। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, आपके इर्द गिर्द अगर आप जायजा लेंगे तो आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। और खासतौर जहाँ रिटायर्ड लोग बैठते हैं सुबह वॉक के लिए, अगर आप जाते हैं वहां पे कुछ रिटायर्ड लोग आते हैं, तो आपको वहां पर काफी उनकी हालात देखने में या मुशाहदा करने का मौका मिलता है। तो मकसद मेरा कहने का है कि ये जो बाप है जिसने अपनी सारी जिंदगी जो है दुख में, अब जितने भी मैं आप कह लें कि जो नेब के केस के अंदर पकड़े जाते हैं अफसर या पॉलिटिशियन पकड़े जाते हैं या जो भी पकड़ा जाता है, वो किन के लिए पकड़ा जाता है? वैसे बाईदी में वो बच्चों के लिए पकड़ा जाता है, क्योंकि अपनी तो उसकी तनख्वाह शनख्वाह में गुजारा अच्छा हो जाता है, लेकिन वो कहता है ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लूं ताकि मेरी औलाद को उसका फायदा हो। यानी हर एक मैं कोठी बना के दूं, एक घर बना के दूं, हर एक को गाड़ी दूं। अब जाहिर बात है वो जायज राय से तो ये हो नहीं सकता होता, तो आमतौर पे तो इसलिए वो फिर क्या करता है, नाजायज राय इस्तेमाल करता है। फिर क्या होता है, एंटी करप्शन में आ जाता है केस, उसका नैब के पास आ जाता है, फिर वो जलील भी होता है बेचारा, और फिर वो सोसाइटी से भी मुंह छुपाता फिरता है। तो ये सारे कुर्बानियां वो देता है। और मुश्किल मौसम में बच्चों को स्कूल छोड़ना है, स्कूल से लाना है, ये करना है, वो करना है। ऑलमोस्ट जनरली आपने देखा होगा कि आप किसी स्कूल के बाहर खड़े हो जाए, जायजा लें। आजकल है चूंकि रिवाज आ गया शहरों के अंदर, तो माएँ भी काफी आती हैं, माएँ हैं या उनकी नानियां होंगी या दादियां होंगी, वो छोड़ने आ जाती है बच्चों को। लेकिन ज्यादा आप देखेंगे बाप जो है वो आ रहे होते हैं और फिर उनको पिक करना दोबारा वापस। तो ये सारी जिम्मेदारी है, उनकी तालीम के अखराजात हैं, उनको आला तालीम दिलानी है। लेकिन मैंने कभी किसी बस के पीछे, किसी रिक्शे के पीछे, किसी ट्रक के पीछे ये नहीं पड़ा कि बाप की दुआ जन्नत की हुआ। बाप ने ये लब दे, मामा ने लब दिया। यानी बाप जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग मशीनें हैं कहीं पड़ी, कोई फैक्ट्रियां लगी हुई जहां से वो मिल जाते हैं, लेकिन मां नहीं मिलती। तो ये एक डायलेमा हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये जो इशू है। अच्छा, अब वालिद रिटायर हो गया है, तो अब क्या है जी, अब वालिद जो है उसको बेचारे को अगर घर में है तो जाहिर बात है कि उसकी मुख्तलिफ ड्यूटियां फिर उसकी लग जाती हैं घर के कामों के लिए, सौदे लाना, ये करना, वो करना, वगैरह वगैरह इस तरह का। और चूंकि अब उसकी एज ऐसी हो चुकी होती है कि फिजिकली वो इतना वो ठीक नहीं रहता, उसको घुटनों में, टखनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द शर्द निकल आता है, हाइपरटेंशन का मरीज हो जाता है या डायबिटिक हो जाता है। तो इस तरह के मसाइल भी वो देख रहा होता है। प्लस ये कि घर के अंदर भी जब रिटायर हो जाता है तो वो उसको फिर आप कह लें कि जनरली ज्यादातर वो उस तरह की सहूलतें मैसर नहीं होती, बल्कि उसको फिर इजाफी घरेलू काम करने पड़ते। घरेलू से मुराद ये कि बाजार से सौदे ले आना, जाहिर बात है कि वो ले भी आता है। कुछ काम बड़े अच्छे हैं जो कि वो बाप करना भी पसंद करता है, तो वो सिचुएशन चलती रहती है। लेकिन टाइम गुजारी के लिए आमतौर पर देखा जाता है कि जो बाप को टाइम नहीं दिया जाता बच्चों की तरफ से खास तौर पर, बल्कि जब शादी होती तो फिर तो माँ को भी टाइम कम कम मिलता है, तो फिर तो एक तरह से दोनों एक तरह से हो जाते हैं। लेकिन फिर भी माँ जो है वो उसका एक रोल रहता है, सेंट्रल रोल रहता है। लेकिन बाप फिर क्या करता है, वो टाइम गुजारे के लिए जगह ढूंढ रहा होता है।
تو آپ میں نے جیسے پہلے مثال دی کہ آپ پارک میں جائیں صبح واک کرنے کے لیے تو آپ کو بہت سارے باپ وہاں ملیں گے جو جب آپ اٹھنے لگے تو کہیں گے جی کہاں جانا آپ نے, بیٹھیے ابھی گپ لگ رہی ہے. تو ایکچولی ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, ایک کوالٹی ٹائم کی گپ شپ ہو رہی ہے, کوئی ہمیں اہمیت دے رہا ہے, ہماری بات سن رہا ہے یا ہمیں کوئی بات سنا رہا ہے, تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ ٹائم. پھر اس کے بعد وہ دن کے ٹائم کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے, بڑے سینئر بیوروکریٹ ہے, انہوں نے جب میں اس آبادی میں آیا جو اسلام آباد کی جہاں میں رہتا ہوں, تو انہوں نے شروع مجھے کہا جی کہ آپ مجھے بے شک ساتھ لے جایا کریں کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہو. تو کلیئر انہوں نے کہا جی میں اصل میں ٹائم گزارنا ہوتا ہے, میرا مقصد تھا کہ چلو کوالٹی ٹائم ہو جائے. تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ مجھے ساتھ لے جا سکتے ہیں کہ چلو گپ شپ کرتے جائیں گے. تو اس طرح کر کے وہ ٹائم گزارنے کے لیے. اچھا اب جو یہ تو ہے اپر کلاس ہے, اب جو لوئر مڈل کلاس ہے یا غریب کلاس ہے, اب وہ جو باپ ہے بیچارے ان کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ یا تو پھر کسی چائے کی کھوکھے میں جا کے بیٹھ جاتے, چائے کی دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہاں وہ ان جیسا کوئی ایک آدھا اور آ جاتا ہوگا اور وہاں بیٹھ کے وہ اخبار وہاں پڑھا ہوتا, اس کو پڑھ لیا, پھر تبصرے کرتے رہے, پھر ٹائم گزارتے رہے. یا دیہات کے اندر نائی کی دکان بھی, حجام کی دکان جو ہوتی ہے, ہیئر ڈریسر, وہ بھی ایک سوشل مرکز ہوتا ہے, وہاں پر بھی لوگ بیٹھ کے گپے سیاست کے اوپر ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں, پورے گاؤں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہوتی ہے. یا پھر کوئی ایک ایسا جگہ جہاں پہ آپ کیا لیں کامن پلیس ہے, کمیونٹی کامن پلیس, جس کو دیہات کے اندر مسلم نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو وہ وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے, وہاں پہ حکا پیتے رہے, سگریٹ پیتے رہے, گپ لگاتے رہے. ٹھیک ہے, اس طرح وہ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں ان کو کانر کیا, گھر میں جو بھی بات کرے تو کہتے ہیں ابا جی اب آپ جو ہے نا وہ بزرگ ہو گئے ہیں, اللہ اللہ کریں, ٹھیک ہے, زندگی آپ نے گزار لی ہے, تو اب آپ جو ہے وہ ان کو عام طور پہ کوئی ایسا کمرہ, کوئی ایسی جگہ دے دی جاتی ہے جو بالکل ہٹ کے کہ جی آپ کو شور تنگ نہ کرے بچوں کا, آپ کو یہ نہ ہو, آپ کو وہ نہ ہو. تو وہ کارنر ایک طرح سے ہو جاتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی بندہ مل جائے. جب وہ ریٹائر ہوتا ہے افسر گریڈ 20 کا ہو, گریڈ 22 کا ہو, اس کو ٹھیک 1 سال 2 کے بعد آپ ملیں ذرا, تو وہ یقیناً آپ کے ساتھ اس طرح کی اپنے ایکسپیرینس شیئر کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو جو پروفیشنل لوگ ہیں جیسے کہ میں ہوں, وکیل ہوں, یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, یا دیگر جو پروفیشنل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, کچھ انجینئرز بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فارمز بنا لیتے ہیں, وہ تو اپنے اس کام کے اندر لگے رہتے ہیں, وہ تو مرتے دم تک کہہ لیں کہ وہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ان کا وہ کام بھی چلتا رہتا ہے. لیکن جو پیورلی جاب پہ کام کرتے ہیں اور ریٹائر ہو جاتے ہیں ایک سرٹن ایج پہ آ کے, ان کی حالت بڑی خراب ہو جاتی ہے. اور اس میں خاص طور پہ جو باپ ہیں ان کے ساتھ, تو باپ جو ہے اس کے بارے میں چونکہ بات کبھی کم ہوئی تھی, اس لیے میں نے کہا اس کے اوپر تھوڑا اس کو فوکس کیا جائے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو بڑھاپا ہے اس کے اندر ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں ایک دوسرے کا کیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیے گا کہ اگر کپل میں سے ایک کوئی دنیا سے چلا جائے پہلے, تو بعد میں دوسرے کے حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں, اسپیشلی باپ کے. کیونکہ باپ جو ہے گھر کے اندر ظاہر ہے بہویں ہیں, بیٹیاں ہیں, تو اوکیجنلی کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے ان کے پاس بیٹھ جائیں گے آ کے یا گپ لگا لیں گے, لیکن زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے. تو پھر وہ آپ کہہ لیں کہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. جبکہ ماں جو ہے اگر باپ فوت ہو گیا تو ماں پھر بھی تھوڑا بہت چلیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر ہے اندر لیڈیز آپ کہہ لیں کہ ایریا کے اندر وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ ٹائم گزار لیں گی تھوڑا بہت جو بھی کچھ ہے. لیکن کئی بار ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ان کو بھی آپ کہہ لیں کہ الگ تھلگ کر لیا جاتا ہے, اور وہ بھی چاری پھر کہتے جی اللہ اللہ کرے امی جی آپ بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بڑا کوئی دنیا داری کر لی آپ, ٹھیک ہے نا. اب وہ اللہ اللہ کرنا تو اچھی بات ہے, اور اللہ سے لو تو کہتے جوانی میں لگا لینی چاہیے. اور یہ میں کہتا رہتا ہوں اپنے فالوورز کو بھی, اپنے مریضوں کو بھی. لیکن میرا مقصد کہنے کا ہے کہ ایک ہوتی ہے کمپلشن میں آ کے کوئی اللہ سے لو لگانا. اگر وہ بھی چلے لگ جائے تو اچھی بات ہے. اگر عام حالات میں ہم نے عام زندگی میں نہیں لگائی ہوتی لیکن کمپلشن میں لگ گئی ہے اللہ کے ساتھ, لو لگا لی ہم نے, تو چلے ہماری عاقبت ہی سمجھ جائے گی, اور اللہ سے محبت کا ایک رابطہ بن سکتا ہے ہمارا. اللہ کرے ایسا ہو, سب کو نصیب ہو. لیکن جنرلی یہ سچویشن ہوتی ہے باپ کی. تو یہ مختصر ایک میں کوشش کی ہے میں نے بات کی جائے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ سوچنے کے متقاضی ہیں, اور میں سب سے کہوں گا جو میرے سننے والے ہیں کہ وہ
اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں، اپنی فیملیز کے اندر دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں کہ ان کے ہاں جو باپ ہے ان کی کیا پوزیشن جا رہی ہے اور ان کو کیا ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور ان کے حال حوال، یا تھوڑا ٹائم دے دینا ان کو. ٹھیک ہے نا. آپ اگر گھر میں 3 بیٹے ہیں تو اگر وہ روزانہ کی بنیاد پر 15 منٹ بھی دے دے نا باپ کو یا ماں کو، تو وہ ایک اچھا ریفریشمنٹ ہو جاتی ہے اس کی، اور اس میں آپ کہہ لیں کہ جو ماں باپ ہے وہ تھوڑا سا انرجیٹک اور فیل کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ دے آر آلسو پارٹ آف دس پریکٹیکل ورلڈ ٹل ناؤ. تو یہ کر لیا کریں اور خیر خبر رکھا کریں. ایک میرے جاننے والے تھے، وہ انجینئر تھے اور آج کل ملک سے باہر ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک دن بتایا، بڑا سینئر آدمی تھا ادھر بھی، وہ مختلف کمپنیز کے اندر بڑی سینئر پوزیشن پہ وہ رہا. وہ کہتے تھے میں صبح جب اٹھتا ہوں تو میں جناب ماں اور باپ جو ہے ان کے پاؤں چومتا ہوں، ان کے کمرے میں جاتا ہوں، یعنی دفتر جانے سے پہلے میں ان کے کمرے میں جاتا ہوں، ان سے ان کے ماں پاؤں چومتا ہوں. دونوں کے لیٹے ہوتے ہیں، ظاہر ہے بزرگ ہیں. تو پھر اس کے بعد میں ان کو سلام کرتا ہوں اور پھر میں جاتا ہوں. تو میں نے ان کو کہہ دیا اسی وقت کہ تمہیں نہ اس دنیا میں کوئی ناکامی ہوگی اور نہ آخرت میں ناکامی ہوگی. جس بندے کے اندر یہ فیلنگ آ جائے، ٹھیک ہے نا. مطلب عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی آپ پیر کیا ڈھونڈتے ہو، پیر تو آپ کے گھر میں ہے. کون؟ آپ کا باپ آپ کا پیر ہے، آپ کی ماں آپ کی پیر ہے. ان کی خدمت کریں، جنت ملے گی، پکی بات ہے. تو انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.